الشیطان. ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم مہینے کے آنے پر یہ دعا مانگتے تھے، اللہ اب یہ پورا سال ہمیں امن چین اور سکون اور سلامتی عطا فرما. بولو آمین. اللہ ہمارے جان مال آبرو کی حفاظت فرمائے. بولو آمین. نمبر 2، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مقصد ہے اللہ ایسا ایمان عطا فرما دے کہ جیے تو بھی کلمے کے ساتھ اور مرے تو بھی کلمے کے ساتھ. اور آخری بات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا میں فرمائی، اللہ شیطان کی مکاریوں سے بچا لے اور میرے پروردگار تو ہم سے راضی ہو جا. تو یہ دعا مانگتے رہیں گے نا بار بار. ایک تو اللہ جان مال آبرو کی سلامتی عطا فرمائے. نمبر 2، اللہ جب تک جلاتا رکھے ایمان کے ساتھ اور موت بھی آئے تو ایمان. اور نمبر 3، اللہ شیطان کی مکاری دھوکے سے بچائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو یہ سب دعا پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ میں نے اردو میں بھی اس لیے بتا دیا تھا کہ عربی یاد نہ ہو، ورنہ عربی یاد ہو تو سنت بہت بڑی ادا ہو جائے گی. کون سی دعا؟ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما رہے. میرے پیاروں، محرم مہینہ ہے، اس پر بھی کچھ بات کرنا ہے اور خاص طور پر یہ کہنا ہے کہ میرے پیاروں، اللہ کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. 4 کام کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں دنیا بھی ہماری ہوگی، آخرت بھی ہماری ہوگی. کون کون کھنڈوا میں تیار ہے آج یہ کام کرے؟ پھر بعد میں ہماری ملاقات ہوئے نہ ہوئے، ایک بار دنیا اپنی کر لو، آخرت اپنی کر لو. پھر قاضی صاحب سے کیا مطلب ہے، کسی بھی مولانا سے کیا مطلب ہے؟ ارادہ کر لو کہ 4 کام اپنی زندگی میں رکھیں گے، دنیا بھی ہماری اور آخرت بھی ہماری. جس میں پہلا 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 کام یقین بنا لو، کرنے دھرنے والا کون؟ آواز سے بولو نا بھائی، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. آج تک جو ہوا کس نے کیا؟ ہو رہا ہے کون کر رہا ہے؟ اور آئندہ بھی کون کرے گا؟ سب کچھ کرنے دھرنے والا اللہ. اسی لیے تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے گھر میں نمک ختم ہو جائے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے گھر میں نمک سالٹ ختم ہو جائے. تو معلوم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھا کہ نمک ایک معمولی چیز ہے. ارے بازار میں جاؤ تو 10-15 روپے میں نمک مل جائے گا، اور اگر بازار میں نہ جاؤ پڑوس کے پاس جاؤ تو وہ بھی پیالے میں نمک بھر کے دے گا. لیکن پھر بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمک ختم ہو جائے پہلے اللہ سے مانگ لے، پہلے اللہ سے مانگ لے، پہلے اللہ سے مانگ لے، تاکہ پتہ چلے کہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، مانگنا ہو تو کس کے پاس مانگنا ہو. عجیب و غریب بات آپ کو بتاؤ میرے پیاروں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم راستے میں چلتے ہو اور تمہاری چپل پھٹ جائے یا تمہارے جوتے کا لیس نکل جائے. اب ہم کو معلوم ہے کوئی موچی ملے گا وہ ہماری چپل کو سی دے گا، یا ہم کوئی دکان سے چپل لے لیں گے، یا ہمارے گھر میں 2-3 پیر پہلے سے چپل کے رکھے ہوں گے. لیکن ہمارے آقا صاحب نے فرمایا نہیں، وہ سب بعد میں کرنا، پہلے ایک بار اللہ کو کہہ دیا اللہ میری چپل پھٹ گئی، اللہ میرے جوتے کا لیس نکل آیا. علماء کرام لکھتے ہیں یہ دعا مانگ لے، اللہ سے مانگ لے. تو جوتا بعد میں خریدے گا، اس سے پہلے ہمارا قدم جنت میں پہنچ جائے گا. اس لیے میرے پیاروں ایک دھیان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے. بولو کرنے دھرنے والا کون؟ ساتھ میں بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ سے کیسا تعلق اور کیسا دھیان ہونا چاہیے. آپ سب سن رہے ہو نا اور سمجھ بھی رہے ہو نا. پھر ایک مرتبہ بول دو نا کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہی. بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ یہ ہم لوگوں کو ہنسنا آتا ہے. کھنڈوا میں ہنستے تو ہوں گے. بہت مشکل سوال پوچھا نا. میں تمہارے نکاح تو پر قبول کروا رہا ہوں. سیدھا مولانا عاشق صاحب پوچھا بھائی ہنستے نا ہم لوگ؟ یہ ہنسنا جو ہے نا، یہ ہنسنا یہ بھی اللہ کی یاد دلاتا ہے. کیونکہ اللہ فرماتے ہنسنے سے پہلے تیرے ہونٹ پرمیشن مانگتے ہیں، وہاں سے پرمیشن ملتی ہے تو ہنستے ہیں، ورنہ یہ ہونٹ بند ہو جائے تو کوئی تجھے ہنسانے والا نہیں، کوئی تجھے رلانے والا نہیں، کوئی زندگی دینے والا نہیں، کوئی موت دینے والا. اب میں یہاں پر آ کر بیٹھا تھا، میں یہاں کر یہ سوچوں کہ کھنڈوا آیا
روزانہ ہم تو مائک کے سامنے ہوتے، روزانہ بیان کرتے، اس میں کیا ہو گیا؟ نا، اگر یہ سوچ کر میں آؤں تو میرے سے بڑا پاگل اور میرے سے بڑا بیوقوف اور میرے سے بڑا کمینہ کوئی نہیں ہوگا. یہ سوچنا ہوگا کہ اللہ سب بلوانے والا تو ہوگا، تو زبان روک دے گا تو بولنے کی طاقت نہیں ہوگی. اور یہ قرآن کریم میں پارہ نمبر 27، بولو پارہ نمبر 27، جن جو حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پارہ نمبر 27، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. پورا مجمع بولے گا ہمیں ہنسانے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں رلانے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں زندگی دینے والا کون؟ اللہ. ہمیں موت دینے والا کون؟ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ہے میرے پیاروں؟ اللہ. ابھی یہ ذوالحجہ مہینہ مکمل ہوا جس میں آپ کو معلوم ہے حج والا معاملہ بھی اور قربانی والا معاملہ بھی. ہم سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام سنا، بولو سنا کہ نہیں سنا؟ کاش کہ ہم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کو معلوم ہے پورے قرآن میں 63 ٹائمز 63 مرتبہ اللہ نے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا. یعنی الحمدللہ رب العالمین سے قرآن شروع ہوتا، من الجنۃ والناس پر ختم ہوتا. کتنی مرتبہ؟ 63 مرتبہ. اللہ میرا ابراہیم، میرا ابراہیم، میرا ابراہیم. ارے اللہ کی قسم، اللہ ایک بار کہتے تو بیڑا پار ہو جاتا. اللہ نے کتنی مرتبہ فرمایا؟ اور ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم. اللہ فرماتے اتنے سیدھے راستے پر چلنے والے. اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلمہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے ابراہیم نہ تو یہودی نہ تو عیسائی، بلکہ میرے ابراہیم بولو سیدھے راستے پر چلنے والے کون؟ بولو نا سیدھے راستے پر چلنے والے کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. ولیکن کان حنیفا مسلما. بس یہ برابر ہے. تو لمبا چوڑا بات نہیں کرتا، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام پورے قرآن میں کتنی مرتبہ آیا؟ 63 مرتبہ آیا. میرے پیارو آپ سب کو معلوم ہے حضرت ابراہیم کے زمانے میں وہ بادشاہ اور نمرود، اس نے فیصلہ کر لیا 6 مہینے تک آگ لگائی. 6 مہینہ اتنی اونچی آگ لگائی اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ کل صبح یہ اعلان ہو گیا، اناؤنسمنٹ ہو گیا کہ نمرود اپنے پورے فوج کے ساتھ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے گا. اب سچ بتاؤ وہ رات حضرت ابراہیم نے کیسے گزاری؟ اگر ہم میں سے کسی کو معلوم ہو کہ کل جانے کا ہے، یعنی کل مرنا ہے، کیا کرو گے؟ بیان میں بیٹھو گے؟ ارے بیان میں بیٹھو گے؟ ارے قاری احمد علی کو پتا چلے وہ بیان بھی نہیں کرے گا. پتا چلے کہ کل صبح میرے کو مرنا. میرے پیارو اللہ کی قسم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر کا دروازہ بند کیا، اندر سے کنڈی لگا دی اور اللہ کے سامنے کہا اللہ کیا ہوگا؟ اللہ کل کیا ہوگا؟ اللہ مجھے آگ میں ڈالا جائے گا. اللہ میں نبی، اللہ میں پیغمبر، اللہ میں خلیل اللہ میں آپ کا دوست، اللہ کیا ہوگا میرے ساتھ میں؟ ابھی حضرت ابراہیم رو رہے ہیں اور اللہ کے سامنے آہوزاری کر رہے ہیں. اچانک دروازہ کھلا اور معلوم نے ایک بہت بڑی جماعت اندر انٹر ہو گئی اور سب کے سب خوبصورت نظر آتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً پوچھا من انتم، تم سب کون ہو؟ تو پتا چلا کہ سب فرشتے ہیں. بولو سبحان اللہ. اور سب فرشتے آئے کیوں ہیں فرشتے؟ تو سارے فرشتوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آئے آپ ہم سے مانگے تو صحیح. اللہ نے ہم کو بادلوں پر مقرر کیا ہے، کہاں پر پانی برسانا کہاں نہیں برسانا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. آپ ہم سے ایک بار مدد مانگے، ایسا پانی برسائیں گے کہ نمرود نے جو 6 مہینے میں آگ لگائی ہے چند منٹوں کے اندر ہم اس آگ کو ختم کر دیں گے. بہت آسان معاملہ تھا. حضرت ابراہیم تو رو ہی رہے تھے اور فرشتے آئے کہا ہم سے مانگو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمایا لا حاجت لی، مانگو چلے جاؤ، آج مجھ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اور آج مجھ کو تمہاری کوئی ضرورت ہے. اور فرشتوں نے کہا ہم اللہ کے فرشتے، آپ ہم سے مانگے. حضرت ابراہیم نے
فرمایا لا حاجت لی معکم، چلے جاؤ۔ جب وہ چلے گئے حضرت ابراہیم نے پھر سے دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی اور زیادہ اللہ کے سامنے رونے لگے۔ اللہ کیسا امتحان ہے، اللہ یہ کیسا امتحان ہے، اللہ کل آگ میں جانا ہے، اور اللہ یہ کیسا امتحان ہے۔ ابھی تو حضرت ابراہیم کا آہوزاری کرنا، پھر اچانک دروازہ کھلا، پھر کچھ مقدس ہستیاں انسان کی شکل میں آئی۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا تم کون ہو؟ تو کہا ہم، اللہ نے ہوا پر حکومت دی ہے۔ بولو کس پر حکومت دی؟ اللہ نے ہم کو پاور دیا ہوا پر۔ آپ صرف ایک مرتبہ مدد مانگے، ہم دو کام کریں گے، ایک تو ہوا چلائیں گے، ایسی ہوا چلائیں گے کہ جو آگ یہاں پر چل رہی ہے وہ پوری آگ جیسے اٹھے گی، اور ہوا کے ذریعے سے ہم اس کو دھکا دیں گے اور نمرود کو اور اس کے محل کو برباد کر دیں گے، یعنی دشمنی کو برباد کر دیں گے۔ تو معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ ارے بولو معاملہ ہی، ہم ہوتے تو اس جگہ پر اس سے اچھا کیا ہوگا، کمینے کو مار ڈالو، بہت اچھلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت روئے اور روتے روتے کہا جاؤ اذهبوا، چلے جاؤ، لا حاجت لی معکم، مجھے تمہاری بھی ضرورت ہے۔ آپ کو معلوم ہے اور رات بڑھتی گئی، حضرت ابراہیم روتے گئے، وہ رونا کیسا رونا ہوگا، وہ آہوزاری کیسی آہوزاری ہوگی، یہاں تک کہ بالکل صبح ہونے کا وقت ہو رہا، اچانک دروازہ کھلا اور کون آ رہے؟ ایک فرشتے آ رہے جو سارے فرشتوں کے سردار ہیں، بولو حضرت جبرائیل امین آ رہے، اور حضرت جبرائیل امین آ کر کہہ رہے ماں بالو یا ابراہیم، ابراہیم کیا ہو گیا تم کو؟ کھڑے وہ فرشتے آئے تھے جن کو اللہ نے پانی پر حکومت دی ہے، تم نے ان کو واپس بھیج دیا۔ ارے وہ فرشتے آئے جن کو اللہ نے ہوا پر حکومت دی ہے، تم نے ان کو بھی واپس بھیج دیا، تو کیا معاملہ کیا؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا چلو چھوڑو ساری باتیں، میں آ گیا ہوں، مانگو مجھ سے، مانگو کیا کرنا ہے، میں اللہ کے پاس جا کر کہوں گا، مجھے کہو کیا کرنا ہے، ہم وہ کام کریں۔ اب حضرت جبرائیل تو بہت آتے ہوں گے، حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا یا جبرائیل لا حاجت لی معک، جبرائیل چلے جاؤ، آج مجھ کو تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے، اب کچھ گھنٹے باقی ہے، آگ میں جانا ہے، کہا لا حاجت لی معک، مجھے تمہاری بھی ضرورت ہے۔ نہیں تو حضرت جبرائیل نے کہا تم مجھے منع کر رہے ہو، مجھے منع کر رہے ہو، کہا لا حاجت لی معک، جاؤ ناراض مت ہونا، لیکن مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ جب حضرت جبرائیل جانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بلاتے جبرائیل آؤ نا، آؤ نا، ایسے ناراض ہو کے مت جاؤ، آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا آپ بتاؤ کیا مدد کرنا؟ کہا مدد کے واسطے نہیں بلایا، ایک سوال پوچھنے بلایا ہوں، یہ جو نمرود نے آگ لگائی ہے اس کو طاقت دینے والا کون؟ حضرت جبرائیل کیا کہیں گے؟ بولو اللہ۔ کہا یہ آگ اس میں شعلے بھڑکا رہی ہے، یہ نمرود کی طاقت نہیں ہے، یا آگ کو شعلے بھڑکانے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ۔ کہا کل یہ اعلان ہو گیا ہے کہ ابھی کچھ گھنٹے کے بعد مجھے آگ میں ڈالا جائے گا، ارے نمرود میں کیا طاقت ہے کہ وہ اللہ کے خلیل کو آگ میں ڈالے، لیکن پھر بھی وہ مجھے آگ میں ڈالنے والا ہے، تو یہ طاقت دینے والا کون ہے؟ جب سب جواب حضرت جبرائیل نے اللہ اللہ کہا تو حضرت ابراہیم نے کہا میں تم سے کیوں مدد مانگو، ڈائریکٹ اسی سے نہ مانگ لو، تم سے کیوں مانگو، فرشتوں سے کیوں مانگو، میں ڈائریکٹ اسی سے نہ مانگ لوں جو سب کچھ کرنے دھرنے والا۔ حضرت جبرائیل گئے تو حضرت ابراہیم نے رونا شروع کیا، اللہ کی طرف سے آواز آئی فیصلہ نہیں بدلا، اللہ کی طرف سے آواز آئی فیصلہ، یعنی تم کو آگ میں تو جانا ہے، آگ میں جانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیرا حکم ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی جان کو آگ میں ڈالوں؟ اللہ نے فرمایا ہاں میرا حکم ہے ابراہیم کہ آگ میں تو جانا۔ اس وقت حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ تیرا حکم ہے، ارے ایک جان ہے، کاش 100 جانیں ہوتی، سب تیرے راستے میں قربان کر دیتا۔ اور صبح کی وہ گھڑی آئی میرے پیاروں کھنڈوا والوں، صبح کی وہ گھڑی آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، سارے علاقے والوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن یہاں جیسے آگ میں جا رہے ہیں اللہ کی آواز آ گئی قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ کی آواز آ گئی آگ ٹھنڈی ہو جا، آج دنیا کی نظر میں یہ آگ ہوگی لیکن میرے ابراہیم کے لیے جنت کا باغ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں، بولو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں، آگ میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں، سب دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم آگ میں ہے، لیکن اللہ نے اس کو کیا بنا دیا؟ جنت۔ آپ کو معلوم ہے 40 دن 40 days اور 40 nights
حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں رہے؟ یعنی سامنے بولو نا، پورا مجمع بولو، 40 دن اور 40 رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پر رہے؟ آگ میں رہے. جب باہر نکلے، سنو، باہر نکلے، لوگ کہتے ہیں کہ آگ میں آدمی کالا ہو جاتا ہے، خاک ہو جاتا ہے، راکھ ہو جاتا. جب حضرت ابراہیم باہر نکلے، پہلے خوبصورت تھے اور بھی زیادہ خوبصورت ہو کر باہر نکلے، اور سب نے حضرت ابراہیم کو مبارکبادی دی. 40 ڈیز، 40 دن 40 رات آگ میں، اور آپ بچ گئے، آؤ باہر آؤ. حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا دعا مانگو نا، پھر جانا ہے، دعا مانگو پھر. سب نے کہا جا، کہا آگ میں. کیوں؟ کہا تمہاری نظر میں آگ تھی نا، مجھ سے پوچھو، جنت کا باغ تھا اور صبح ہوتی شام ہوتی میرا اللہ خود مجھے پوچھتا تھا ابراہیم کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی، کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی. کہا میں آگ کے باہر آ گیا. اب وہ اللہ کی آواز نہیں آئی جو آگ میں آتی تھی، ابراہیم تکلیف تو نہیں ہو رہی، اب تو میں عام لوگوں کی طرح ایک ہو گیا. بس حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت روئے، کیونکہ میرے پیاروں یہ یقین تھا کرنے دھرنے والا کون؟ ہم کو بھی اللہ سے ڈر لگتا ہے بھائی، ہاں بولو یا نہ بولو، ٹائم کیوں ویسٹ کر رہے ہو؟ میں کرنے دھرنے والا کون؟ میں نے کہا نا کرنے دھرنے والا کون؟ یہ میرے کو بولنے کی طاقت دینے والا کون؟ ہم کو سننے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ نے فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے یہ بتا دو تمہیں 2 آنکھیں دینے والا کون؟ اللہ کی زبان دینے والا کون؟ آئینے کے سامنے جاتے ہو مرر؟ ہاں یا نہیں؟ جاتے ہو نا؟ آئینے کے بغیر ہم کو چلتا بھی نہیں. اب تو موبائل میں آئینہ یوں کرے گا، کبھی ہوٹ ٹیڑھا کرے گا، کبھی ہوٹ ایسا کرے گا. اچھا میں ایک بات بتاؤں، یہ جو 2 ہوٹ اللہ نے دیا، اللہ نے اس کا ذکر کیا، میں نے دیکھ کر احسان کیا. سچ بتاؤ احسان کیا کہ نہیں کیا؟ کھٹوا والے ایمان سے بولو اگر یہ ہوٹ نہیں ہوتے، تھوڑی دیر کے لیے سوچو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کہ یہ 2 لپس، یہ 2 ہوٹ نہیں ہوتے، کیسے دکھتے ہم لوگ؟ صحیح میں کوئی آئی لو یو بھی نہیں بولتا، اور جتنا ڈھونڈنا ہی نہیں پڑتا، خود ہی جنات کی طرح 32 باہر لے کے کھڑا ہوتا. یہ سب کرنے والا کون؟ سچ سچ بتاؤ نا بھائی، سب لوگ بتاؤ بھائی، سب کچھ ہمارا یقین ہے، بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. میرے سامنے پڑھو نا، اللہ نے اوپن چیلنج، اللہ کا اوپن چیلنج، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ یہ بتا دے زمین کو بچھونا بنانے والا کون؟ ساتھ میں بولو نا، زمین کو بچھونا بنانے والا کون؟ اللہ. آسمان کو چھت بنانے والا کون؟ اللہ. آسمان سے پانی برسانے والا کون؟ اللہ. اور پھر پانی کو روکنے والا کون؟ اللہ. ہمارے کھیتوں کو لالا زار بنانے والا کون؟ ہمارے باغوں کو گلستہ اور بوستہ بنانے والا کون؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، بولو نا سب کرنے دھرنے والا کون؟ میں پھر اپنے کوشچن پر آ رہا ہوں، اللہ سے ڈر لگتا ہے. میں نے کہا نا 4 باتیں کریں گے، دنیا بھی اپنی، آخرت بھی اپنی، اور 4 باتوں میں بھی اگر آپ کو ٹائٹ لگتا ہوں تو میرے کو روک دینا. آدھا آج آئندہ باقی کبھی پارٹ 1 میں پارٹ 2 بنا دیں گے ہم انشاءاللہ. کم ہونا حشیف صاحب، آپ کو بھی میری یاد نہیں آئی؟ آرام سے کہتے ہو 10 سال کے بعد قاری صاحب آئے ہیں. خیر میں ابھی جو سوال پر آیا ہوں نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اللہ سے ڈر لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ کیونکہ کرنے دھرنے والا کون؟ پورا مجمع بولے نا، ہم سب کو کھلانے والا کون؟ بولو اللہ ہی. ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ. پھر آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ اللہ. آفتاب و مہتاب کا بنانے والا کون؟ اللہ. رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ اللہ. زندے کو مردہ، پھر مردے کو زندہ کرنے والا کون؟ اللہ. عزت دینے والا کون؟ اللہ. ذلیل کرنے والا کون؟ اللہ. امیر بنانے والا کون؟ اللہ. غریب بنانے والا کون؟ اللہ. ارے میرے کھنڈوا کے تمام ساتھی ایک آواز میں بتائے، سب کچھ کرنے دھرنے والا جب اللہ ہی ہے تو ہمیں اللہ سے ڈر لگتا یا نہیں لگتا؟ سب ڈرتے اللہ سے.
اور ڈرنا بھی، میرے بولو نا، ڈرنا بھی چاہیے۔ کیوں ڈرنا چاہیے؟ کیونکہ خود اللہ قرآن پاک میں فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر، اللہ خود کہتے ہیں میرا بندہ مجھ سے ڈر۔ تو ہم اللہ کو پوچھے اللہ ہم آپ سے ڈرتے ہیں کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر، مجھ سے ڈر، جب بھی موت آئے گی چاہے گا یا نہ چاہے گا میں تجھے کلمہ نصیب کر دوں گا۔ یہ قرآن کریم میں 4 پارہ، میں آپ کو حوالہ ریفرنس دے رہا ہوں، قرآن میں پارہ نمبر، اللہ فرماتے مجھ سے ڈر تجھے موت کے وقت کلمہ نصیب کروں گا۔ پڑھو نا جن کو یاد ہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایمان والے مرد ہوں گے، ایمان والی عورتیں ہوں گی۔ اللہ فرماتے مجھ سے ڈرو، اللہ ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے چاہے گا یا نہ چاہے گا میں ضرور تجھے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دوں گا۔ ڈرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ایک اور بات بتاؤں، قرآن میں سورہ رحمان، سورہ رحمان تو یاد ہوگی، باقی آپ لوگ میرے ساتھ قرآن پڑھنے ہی نہیں، میرے کو نہیں معلوم کیوں نہیں پڑھ رہے، لیکن سورہ رحمان تو یاد ہوگی۔ اللہ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر۔ کسی نے پوچھا ہوگا اللہ کیا ملے گا؟ اللہ نے کہا 2 جنت۔ کتنی جنت؟ ایک جنت 10 دنیا کے برابر۔ اللہ فرماتے مجھ سے ڈر، میں کتنی جنتیں عطا کروں گا؟ پڑھو نا میرے ساتھ میں، پڑھو سورہ رحمان۔ اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا، 2 جنت میں تجھے عطا کروں گا۔ جنت چاہیے نا؟ یس یا نو؟ چاہیے نا؟ کیوں؟ جنت میں آرام ہی آرام، جو مانگیں گے، نہیں بولو نا، جو مانگیں گے ملے گا۔ لیکن جنت میں ایسا بھی ہوگا حاجی جمعہ جی، میں نے آپ کے وہ شعر میں بھی لکھا تھا کہ جنت میں جو مانگیں گے وہ ملے گا، لیکن کبھی بندہ جنت میں مانگے گا نا اللہ کہے گا مانگتا کیوں ہے؟ جنت میں اللہ ہم کو کہے مانگتا کیوں ہے؟ کہ اللہ تجھ سے نہیں مانگو تو کس سے مانگو، تیری جنت ہے۔ اللہ کہے گا، اللہ فرمائیں گے جنت میں مانگنے کا نہیں، تو سوچتا جائے گا میں عطا کرتا جاؤں گا۔ یعنی جنت میں مانگے گا تو بھی ملے گا، صرف تھنکنگ، صرف سوچے گا تو بھی ملے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آجا میرا بندہ جنت میں آجا، تو سوچتا جائے گا میں عطا کرتا جاؤں گا، تو مانگتا جائے گا میں عطا کرتا جاؤں گا، اس لیے کہ مہمان ہم ہوں گے، ہمارا میزبان خود اللہ ہوگا۔ سب کو جانا نا جنت میں، بات وہی آگئی، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اور یہ جنت کی بات آئی تو ایک بات بتاؤں میرے پیاروں، جانا سب کو جنت میں جانا، آواز سے بولو نہیں آواز، سب کو جانا نا جنت میں، جنت میں کوئی ٹینشن۔ آپ کو معلوم ہے میں ایک مرتبہ ہمارے انڈیا میں اڑیسہ ایک جگہ ہے، وہاں میرا جانا ہوا حاجی جمعہ تھی، بہت مجمع، ایک شخص بیچارہ کرسی پر بیٹھا تھا، اس نے پورے بیان میں میرے کو بہت ستایا، جیسا آج آپ لوگ مائک میں ستا رہے ہو، بڑا ستایا اس نے میرے کو بیان میں۔ کیسے ستایا معلوم میرے کو بیان میں؟ مولانا حشیم صاحب بس رہنے دو، جیسا ہے ویسا، ایسا تو ہی نہیں کہ آج آپ کو پتا چلا کہ میں آ رہا ہوں، وہ تو پہلے سے تیاری کرنی تھی۔ تو اڑیسہ میں میرے کو بہت ستایا، کیوں معلوم؟ وہ ایسے کرسی پر بیٹھا تھا، باقی پورا کراؤڈ پیک تھا، سب زمین پر بیٹھے تھے، وہ کیا کرے معلوم؟ کبھی کھڑے ہو جائے، کبھی بیٹھ جائے، کبھی رائٹ کبھی لیفٹ، جب بھی اس کی طرف دیکھو تو میرا کنسنٹریشن خراب ہو گئے، کیونکہ کبھی کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی بیٹھ جاتا ہے، کبھی رائٹ میں جاتا ہے، کبھی لیفٹ میں جاتا ہے، کبھی فرنٹ میں جاتا ہے، کبھی بیک میں جاتا ہے۔ جب بیان ختم ہونے کا وقت ہے، میں نے کہا بھائی دیکھو اتنا بڑا مجمع میں ملاقات تو نہیں کر پاؤں گا، لیکن وہ بھائی جو کرسی پر بیٹھے ہیں اس کی ملاقات ضرور کروں گا۔
وہ بڑا خوش ہو گیا، کہا قاری صاحب آپ میری ملاقات کریں گے؟ میں نے کہا کم بخت ادھر آپ میں نے اس کو کہا یہ کیا طریقہ ہے کرسی پر بیٹھنے کا، پھر اٹھنا بیٹھنا دائیں بائیں؟ کہتا ہے قاری صاحب یہاں لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ آپ 8 بجے آئیں گے، آپ 11 بجے آئے گا، میں 6 بجے کا بیٹھا ہوں، مغرب بھی یہاں پڑھا، عشاء بھی یہاں پڑھا، یہاں بیٹھا ہوں اور پھر اس نے مجھے کہا کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا اٹھا بیٹھا ادھر بہت زور کا پیشاب لگا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی پیشاب لگا تو میرے کو کہے کو پریشان کیا، چلے جاتا؟ کہا چلے جاتا، پھر واپس کرسی پر آتا کیسے؟ میرے کو خیال آیا کہ پیشاب پاخانہ یہ بھی ٹینشن ہے، ارے بولو نا ٹینشن ہے کہ نہیں؟ اسی لیے جنت میں کوئی ٹوائلٹ باتھ روم نہیں، جنت میں کسی کو پیشاب بھی نہیں آئے گا، کسی کو پاخانہ بھی۔ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبولون ولا یتغوطون، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ جنت میں کسی کو پیشاب کا تقاضا، نہ جنت میں کسی کو پاخانے کا تقاضا۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول جنت میں پیشاب پاخانہ نہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں اللہ نے منع کر دیا نہیں۔ تو وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول پھر جنت میں کھائیں گے پیئیں گے تو جائے گا کہاں؟ بھائی جنت میں کھائیں گے تو صحیح نا ہم لوگ، ارے ہاں بولو نا، پیئیں گے تو جائے گا کہاں؟ سبحان اللہ کے تو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کا جو جواب کیا فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جشاء المسک، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کھائیں گے بھی، جنت میں پیئیں گے بھی۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا اور پینا ہوگا جنتی ایک ڈکار لے گا، یعنی آ کر کے ڈکار لے گا، اس میں کھانا بھی ہضم ہوگا پینا بھی ہضم ہوگا، اور وہ ڈکار لیتا جائے گا، جنت میں مشک کی خوشبو بڑھتی چلی جائے گی۔ جنت میں آرام ہی آرام ہے۔ خیر بات وہ آ گئی تھی کہ ہم کو اللہ سے ڈر لگتا ہے، تو آپ سب نے کہا کہ اللہ سے ڈر اور ڈرنا بھی، خیر بولو نا ڈرنا بھی۔ آج ہر آدمی اس پہ پرابلم میں ہے کہ میرا کام 90% ہو جاتا ہے، چاہے وہ بلڈر کی لائن کا ہو، اسٹیٹ لائن کا ہو، یا کوئی بھی کاروبار کرتا ہو، اکثر کی زبان پر ہوتا مولانا 90% میرا کام ہو گیا، آخری موقع آیا اور بس ایسا نقصان کہ مولانا کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کسی نے کیا کر دیا میرے اوپر۔ میں کہتا ہوں میرے پیاروں کسی نے کچھ نہیں کیا، ہم نے خود اپنے اوپر کیا ہے۔ ورنہ قرآن کریم میں 28ویں پارے میں اللہ فرماتے، 28واں پارہ میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں، اللہ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا، تیرے سارے پرابلم میں سولو کر دوں گا، بولو سبحان اللہ۔ اور آگے اللہ کیا فرماتے، میرا بندہ مجھ سے ڈر جا، مجھ پہ بھروسہ کر لے، کام تو شروع کرنا اسے کمپلیٹ برکت کے ساتھ میں کروا دوں گا۔ یہ کس میں لکھا ہوا؟ قرآن میں، پارہ نمبر کیا میرے ساتھ میں جن کو یاد ہو پڑھو نا، اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا، تیری ساری تکلیفیں دور کر دوں گا۔ اللہ فرماتے چھپر پھاڑ کے تجھے روزی عطا کروں گا، اور اے میرا بندہ میری بندی مجھ پر بھروسہ کر لے، کام ہم شروع کریں گے، کمپلیٹ کرانے والا کون؟ میرے پیاروں میں ابھی اپنی پہلی بات پر ہی ہوا، کرنے دھرنے والا کون؟ تو ڈرنے کا کس سے؟ ڈرتے، پھر واپس وہی سوال دوہرا رہا ہوں، ڈرتے سب ڈرتے اللہ سے؟ کون بندہ ہاتھ اوپر کر لو بھائی، ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے، سب ڈرتے اللہ سے؟ تو رات کو موبائل پر کیا ہوتا ہے؟ میں اپنے جوانوں کو پوچھ رہا ہوں موبائل پر کیا ہوتا ہے؟ جب ایک لڑکی آدھا کپڑا پہن کر ناچتی ہے موبائل پر اور ہم سب دیکھتے ہیں، اللہ کا ڈر کہاں ہے؟ یعنی اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کھنڈوا والے جھوٹ بولتے ہیں، موبائل میں زنا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر؟
موبائل میں گندی سے گندی کلپ آتی ہے، اپنے دوست کو فون کرتا ہے میرے پاس بہت اچھی کلپ آئی تیرے کو بھیجوں، وہ بھی نالائق بخت وہاں سے بولتا ہے کہ بھیج، یہ یہاں سے بٹن دبایا، ایک کلپ وہاں پر چلی گئی، تھوڑی دیر کے بعد وہ بولتا ہے ویری ہاٹ ویری ہاٹ۔ کیوں؟ یہ جو ننگی عورت کا تم نے جو کلپ بھیجا یا تم نے دیکھا، کھنڈوا والوں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ، اگر یہ عورت کی جگہ ہماری بیٹی ہوتی ہے، ہماری بیٹی ہوتی، بھیجتے آپ؟ اپنے دوست کو بھیجتے دیکھ میری بیٹی ننگا ناچتی ہے دیکھ 15 منٹ تک۔ ارے ہماری بیوی ہوتی، ہماری ماں ہوتی، ہمارے گھر کی عزت ہماری بہو ہوتی، ہم ایسا نہیں کرتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسی کرنی، پھر کیوں رونا ہم کو جب ہم اتنے گناہ کرتے ہیں؟ آج ایک آواز ہے، ہم پر حالات آ گئے، حالات آ گئے، حالات آ گئے، اللہ کی قسم حالات آئے گئے، ہم نے حالات کو بلایا ہے۔ یہ کیا ہے میرے دوستوں؟ موبائل پہ کتنا گناہ۔ اور بیچارہ ابا جو ہے نا، ابا باہر دوستوں کو بولتا ہے اور میرا بیٹا رات کو 11 بجے دروازہ بند کر کے سو جاتا، میں کہتا ہوں ابا تیرے کو بنایا ڈبہ، وہ سو نہیں گیا، وہ موبائل میں کھو گیا۔ اللہ کی قسم زنا ہوتا ہے ہمارے موبائل میں، چوری ہوتی ہے ہمارے موبائل میں، ایپیسوڈز دیکھے جاتے ہیں ہمارے موبائل میں، گیم کھیلی جاتی ہے ہمارے موبائل میں، غیبت ہوتی ہے ہمارے موبائل میں، کسی پر تہمت لگائی جاتی ہے ہمارے موبائل میں، جھوٹ بولا جاتا ہے ہمارے موبائل میں۔ ارے میرے پیارو، اگر پورے عالم میں آج طلاق اور ڈیورس ہوتا ہے، اس کی وجہ بھی کیا ہے میرے پیارو؟ یعنی یہ پورا پورا۔ اور ہاں جی جمعہ جی، میں تو کہتا ہوں جوان نے بڈھے بڈھے کیا ہے موبائل میں؟ تھوڑی مجھے سچ بتاؤ۔ اور اتنا موبائل کا شوق، اتنا موبائل کا شوق، اللہ کی قسم اگر کبھی موبائل گھر میں بھول گیا، اپنی بائک پہ بیٹھا، آدھا راستہ نکل گیا اور آدھے راستے کے بعد یاد آیا میرا موبائل، جیسے کہ اس کو اٹیک آنے والا، اور فوراً بائک کو موڑے گا، گھر کی طرف جائے گا، اور گھر میں جا کے بیوی ہوگی، بیٹی ہوگی، ارے میرا موبائل ٹیبل پر رکھا تھا، چارج میں رکھا تھا، بار بار بولتا ہوں کہ میرا موبائل ہاتھ مت لگاؤ، اور میرے موبائل کو ہاتھ لگاتا۔ کیوں بھائی کیا ہو گیا؟ کیا ہے موبائل میں؟ زنا کر رہا ہے موبائل میں۔ ایک کو میں نے دیکھا کچھ ایپیسوڈ دیکھ رہا تھا، میں نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ تو کہا 84 نمبر کا ایپیسوڈ، میں چوکا 84۔ تو میں نے کہا مطلب ہے کتنے؟ مجھے کہا 144۔ تو میں نے کہا کہ ایک ایپیسوڈ کتنا؟ کہا 40 منٹ، 40 منٹ کا۔ میرے پیاروں یہ سب کرنے کے بعد ہم کو اللہ کا ڈر لگتا ہے؟ موبائل پہ کھلا کھلا ننگا پنا زینا ہوتا ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے؟ موبائل پہ جوا کھیلا جاتا ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے؟ موبائل میں ویاج کا کاروبار، ارے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے موبائل پر اتنا گیم کھیلتے، اتنا گیم کھیلتے، اتنا گیم کھیلتے، اتنے ایپیسوڈ دیکھتے، اتنا۔ ہمارا 8 اور 9 سال کا بچہ وہ ننگا گیری کرتا ہے موبائل پر۔ کہ میرے پیاروں ایک وہ وقت آئے گا، اور آ گیا وہ وقت کہ آج باپ کے اندر ہمت نہیں کہ بیٹے کو کچھ بول سکے، دوسرے کو کہتا ہے میرے بیٹے کو ذرا سمجھا، کیوں؟ پیدا تو تو نے کیا تھا، پھر دوسرا کیوں سمجھائے گا؟ کون سا اللہ کا ڈر ہے بتاؤ نا؟ یہ موبائل کون سا اللہ کا ڈر ہے؟ اچھا میں ایک گارنٹی کے ساتھ ایک بات کہوں، الحمدللہ کچھ اللہ کے نیک بندے ہوں گے، باقی مولانا عاشق صاحب یہ پورا مجمع موبائل ہے سب کے پاس، ہاں یا نا؟ اب تو بولو، پہلے تو جھوٹ بول رہے، اب تو صحیح بولو، ہے موبائل ہے اس وقت؟ میں نے کہا نا کچھ بندوں کے پاس ہوگا اس وقت، بس وہ ایک ہی آواز ہے کہ حالانکہ موبائل بھی ایک انسٹرومنٹ ہے جس سے بات چیت ہوتی ہے، مسواک بھی ایک انسٹرومنٹ ہے جس سے بات چیت ہوتی ہے۔ ارے موبائل سے دنیا والوں سے بات چیت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اگر کوئی وضو سے پہلے مسواک کرے، پھر وضو کرے، پھر امام کے پیچھے آگے نماز پڑھے، حضرت علی فرماتے ایک بغیر مسواک کے امام کے پیچھے پہنچا ہے، ایک مسواک کر کے امام کے پیچھے پہنچا۔ حضرت علی فرماتے میرے اللہ کی قسم جو مسواک کر کے بغیر آیا ہے وہ امام کی آواز سنتا ہے، اور جو مسواک کر کے آیا وہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کر رہا ہے۔ اور مسواک میرے دوستو سچ بتاؤ، کوئی حدیث بتاؤ کہ ہمارے نبی نے وضو کیا اور مسواک نہ کیا؟ ہمارے نبی گھر میں داخل ہوئے تو مسواک، رات کو سوئے تو مسواک، صبح اٹھے تو مسواک، وضو سے پہلے تو مسواک، نماز سے پہلے۔ بلکہ ہمارے نبی نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق علی امتی لامرت
وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر بھاری نہ ہوتا میں مسواک کو ہر وضو سے پہلے ہر نماز سے پہلے فرض کر دیتا. تو جو فرض ہونے والا مسواک وہ ہمارے جیب میں. حالانکہ موبائل تو مہنگا بھی ہے, کم سے کم 2000 سے شروع ہوتا ہے, اور مسواک 10 روپیہ 15 روپیہ. لیکن نہیں. میرے پیاروں مجھے یہ بتاؤ یہ اللہ کا ڈر کون سا ہے موبائل والا؟ کتنا ہم موبائل پر مولانا ہاشم گناہ 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 گناہ. ارے میرے پیاروں رات کے 1 بج گئے 2 بج گئے 2 بجے ہمارے جوان کی سٹائل اب تھک گیا نا, اب موبائل کو چارجر میں رکھتا, 2-2:30 بجے سوئے گا, فجر کی نماز اس کا باپ پڑھے گا. کون پڑھے گا فجر کی نماز؟ بیٹھے ہوں گے یہاں بہت سارے نماز چھوڑ کے بیٹھے. اس سے بڑا غدار اللہ کی قسم کوئی نہیں, اس سے بڑا دھوکے باز کوئی نہیں جو ڈائریکٹ نبی کو دھوکہ دیتا ہو. ایک ہے میں نے آپ کو دھوکہ دیا, آپ نے میرے کو دھوکہ دیا, میں نے میری بیوی کو دھوکہ دیا, یا کسی کی بیوی نے کسی شوہر کو دھوکہ دیا. وہ اتنا بڑا گنہگار نہیں جتنا بڑا گنہگار وہ ہے جو ڈائریکٹ اپنے نبی کو دھوکہ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آ جاؤ, پہلی بات پر آ جاؤ. کون کون تیار ہے؟ آ جاؤ گے انشاءاللہ. کس بات پر آ جاتے ہو کہ آج سے دیکھو یہ موبائل ہے نا, موبائل کسی مفتی نے حرام, میں بھی کیسے بولوں حرام؟ میں بھی نہیں بولوں گا حرام. نہ مکروہ تحریمی نہ مکروہ تنزیہی. موبائل مجھے ایک بات بتاؤ, قرآن پاک کی روشنی میں بتا رہا ہوں. موبائل ہم نے خریدا, مارکیٹ میں خریدا, پرپس آف بائنگ. کیوں خریدا؟ کیوں خریدا؟ آپ نے موبائل کیوں خریدا؟ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میرا کاروبار ہے, میرے ضروری کام ہے, میں مسجد کا امام ہوں, میں مفتی ہوں, میں بہت سارا میرا لمبا چوڑا کاروبار ہے, موبائل کے بغیر میرا کام نہیں ہوگا, اللہ کی قسم یہی موبائل ہم کو جنت میں لے کر جائے گا. اور اگر خریدنے کا مقصد آوارہ گردی ہے جو ہم کر رہے ہیں, لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں, تماشا کر رہے ہیں, گیمز کھیل رہے, ایپیسوڈ دیکھ رہے اور ہزاروں گناہ اندر کر رہے, تو قرآن کریم سے پوچھو. یہ علماء کرام انشاءاللہ گواہی دیں گے. اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں صاف فرماتے ہیں کہ جس نے کھیل کود کے واسطے اگر کوئی چیز خریدا ہے, یہ چیز اسے جہنم تک پہنچا دے گی. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. چلو بھائی پہلی بات پر آ جائے. میرے خیال سے 4 بات تک تو نہیں پہنچ پاؤں گا میں. پہلی بات پر تو سب آ جاؤ گے نہیں انشاءاللہ. بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ آج سے کون کون تیار ہے کہ موبائل کو بیچنا نہیں ہے, توڑنا پھوڑنا مکروہ حرام, ایک کام کر سکتے کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. وہ کرنے سے پہلے ایک حدیث سناؤ. ایک مرتبہ پورا مجمع بیٹھا ہے, ایک صحابی آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول میں تو نماز بھی پڑھوں, میں روزہ بھی رکھوں, میں زکات بھی دوں, مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ کہ میں جنت میں چلا جاؤں. دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ. یعنی وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول 5 وقت کی نماز بھی, روزہ بھی, زکات بھی, مجھے صرف ایک عمل بتاؤ کہ میں جنت میں چلا جاؤں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سننا کھنڈوا والوں, ہمارے نبی نے فرمایا ایک پاؤں سے اپنے گناہ کو دبا دے, تیرا دوسرا پاؤں جنت میں چلا جائے گا. تو موبائل ہمارے پاس ہے, جتنی گندی چیزیں ڈیلیٹ, اور جتنی اچھی چیزیں بیان, تقریریں. بلکہ میں نہیں کہتا ہوں کہ بیان سنو, تقریر سنو, نظم سنو, نعت سنو. میں آج کا میڈیکل, آج کا سائنس, آج کا ہسٹری, آج کا بایولوجی, آج کا جغرافی, ارے بھائی دین کا علم, دنیا کا علم دونوں ہم کو ملتا ہے. اس کو برابر اس موبائل سے آپ پک اپ کرو. یہی موبائل ہم کو جنت میں لے جانے والا بنے گا. کرنے کے لیے تیار ہو؟ کون کون تیار ہے؟ سب گندی چیز ڈیلیٹ. میں نے بہت جگہ پر کہا الحمدللہ, کیا بولو کر دو گے نا ڈیلیٹ انشاءاللہ. اور جب آپ ڈیلیٹ کرو, یہ حدیث کہنا اللہ کو کہنا, اللہ وہ صحابی کو کہا گیا تھا ایک پاؤں سے گھٹنا دبا دے, تیرا دوسرا پاؤں جنت میں جائے گا. میں نے بھی اپنے انگوٹھی اور انگلیوں سے ڈیلیٹ کر دیا. اللہ میرے بدن کو بھی جنتی بنا دے. بولو بنے گا کہ نہیں بنے گا انشاءاللہ. تو کون کون تیار ہے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. پھر ایک مرتبہ بول دو, کرنے دھرنے والا کون؟ یہ پہلی بات ہو گئی. بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ ایک بات ہو گئی. دوسری سٹارٹ کروں. آپ کو کوئی ٹینشن؟ میں نے گھر میں پوچھ کے آیا ہوں,
نہیں گھر والوں کو نہیں معلوم ہوتا، وہ سمجھتی ہوگی کہ 10:30 بجے آ جائے گا گھر پہ، اور آپ جاؤ گے 12 بجے تو 12 نہ بج جاوے. پوچھ کے آئے ہو گھر پہ مولانا ہاشم، آپ کو تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا؟ ہاں پوچھ کے آئے؟ چچا آپ بھی پوچھتے ہو؟ آئے بہت ڈینجر معاملہ بھائی. وہ معلوم ہے آپ کو معلوم ہے ہسبینڈ وائف میں جھگڑے ہوتے ارے کھنڈوا میں ہوتے. اچھا وہاں بولے حاجی جمعہ جی ایک آدمی میرے ہاتھ پر بیعت ہوا. ہاں بیعت ہوا ایک آدمی. اچھا پھر اس کے بعد میں اس کا کچھ نکاح کا معاملہ ہے تو میں نے نکاح بھی پڑھا دیا. تقریباً 2 سال کے بعد میری ملاقات ہوئی تو مجھے کہتا ہے کیا قاری صاحب آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوا، کیا نکاح آپ نے پڑھایا، ہمارا میاں بیوی کا کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوتا. میں نے کہا ماشاء اللہ سبحان اللہ تبارک اللہ. جہاں میرے بعد میں دوسرا دوست بیٹھا تھا، میں نے اس کو کہا پتا نہیں میں نے میاں بیوی کا نکاح پڑھایا کہ بھائی بہن کا پڑھا کیا. میں نے کہا جس کے ہاتھ میں بیعت ہوا اس کے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے. جی صاحب آپ کا بھی؟ ہاں نہیں حاجی صاحب نے چوکا دیا بھائی. وہ ایک جگہ پر ہے نا میاں بیوی کا جھگڑا ہوا تو بیوی کیا بولے معلوم ہے؟ میں نے کہا موڈ فریش کر لو. بیوی کیا بولے معلوم ہے؟ اپنے ہسبینڈ کو بولے آپ غصے ہوتے ہو تو میرے کو گالی پہ گالی دیتے ہو، اور جب پیار محبت پہ آتے ہو تو میرے کو رانی کہتے ہو. رانی سمجھتے ہو نا؟ آپ لوگوں نے کبھی کہا تو نہیں نا بیوی کو رانی ہے؟ اسے راجا بننے کب دیا؟ تو بڑے اطمینان سے وہ بیوی کہتی ہے آپ غصے ہوتے ہو تو میرے کو گالی دیتے ہو، اور پیار محبت میں آتے ہو تو میرے کو رانی کہتے ہو. اور ہسبینڈ بہت غصے میں تھا، اس نے کہا میں تجھے رانی کہتا ہی نہیں. کہا جھوٹ بولتے ہو، تو مجھے کئی مرتبہ رانی بولے ہو پیار محبت میں. تو ہسبینڈ غصے میں تھا نا، کہا میں تو نوکرانی بولتا ہوں، لانگ پڑتا ہے تو شارٹ کٹ میں نکلتا ہوں. کیا بولتا ہوں؟ لانگ کٹ پڑتا. تو وہ بھی کھنڈوا کی تھی. کہا کی تھی؟ کھنڈوا کی. کہا تم کو یاد ہے میں تم کو کبھی جانو بولتی ہوں؟ وہ ہاں میرے کو معلوم ہے تمہیں کو جانو بولتی ہے. کہا جانور بولتی ہوں. جانور لانگ پڑتا تو شارٹ میں کام چلا دیتی. اچھا لگا آپ کو؟ آپ سوچتے ہو کہ قاری صاحب یہ سب کیوں کر رہے؟ توا گرم کر رہا ہوں، اب روٹی پکانے آ رہا ہوں. ایک بات ہو گئی، بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ ایک ساتھ میں سب بول دے کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ اعلان کر دو اللہ احد. پورا مجمع بولے ہم سب کا اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ جنا گیا، نہ اللہ کسی کا ابا بنا نہ بیٹا بنا. ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی قسم اللہ کی طرف کوئی معبود نہیں. پورا مجمع یقین کے ساتھ بولے نا لا الہ. کرنے دھرنے والا کون؟ چلو دوسری بات پر ہم شروع کریں. دوسری بات آپ لوگ تیار ہو رہے؟ سب لوگ سن لیں گے. دوسری بات پورا مجمع دیکھو ایک دم شارٹ میں چلے. مصطفیٰ کا دامن. صحیح کہہ رہے ہو؟ جھوٹ تو نہیں نا؟ پھر ایک مرتبہ بولو نا مصطفیٰ کا دامن. کیوں مصطفیٰ کا دامن کیوں تھامیں گے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. کیونکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم، بولو نا کوئی نبی، آواز نہیں بولو نا، ساتھ میں بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. آپ میرا ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ؟ ساتھ میں بولو ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. ہمارے پیغمبر محمد سے بڑھ کر بولو نا کوئی پیغمبر نہیں. ہمارے نبی وہ نبی کہ سارے نبیوں کو اللہ مقتدی بناوے، تو ہمارے مصطفیٰ کو نبیوں کا بھی امام بناوے. بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. اور کوئی میرا ساتھ دے گا؟ ساتھ دو گے نا میرا؟ سب ساتھ میں بولو ہمارے نبی وہ نبی. بولو ہمارے نبی وہ نبی، وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے آدھا. میرے پیاروں اب میں واپس آؤں گا.
صرف ایک بات اچانک یاد آ گئی تو آپ کو بتا دوں. ایک سفر ہو رہا ہے، بولو ایک بیچ میں ہمارے آقا، بولو محمد رسول اللہ، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اچھا دائیں طرف تھوڑا دور چل رہے ہیں کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بڑھ کر کوئی صحابی. اور لیفٹ میں تھوڑا دور چل رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ بتاؤ اس سفر سے بڑھ کر کون سا سفر ہوگا کہ بیچ میں دیکھو تو ہمارے آقا، بولو صلی اللہ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. بیچ میں بولو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین محمد رسول اللہ. دائیں طرف کون؟ رائٹ میں کون؟ ارے بولو نا ساتھ میں بولو نا کون؟ اللہ نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. اللہ حضرت ابو بکر کے بارے میں فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ جاؤ میرے ابو بکر کو پوچھو اللہ مجھ سے راضی ہے. کیا ابو بکر اپنے اللہ سے راضی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ دائیں طرف حضرت ابو بکر، بائیں طرف کون ہے؟ لیفٹ میں کون ہے؟ حضرت جن کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اگر اس آیت کریمہ کا بیک گراؤنڈ ہم دیکھیں خلاصہ یہ ہے عمر زمین پر بولتے ہیں، اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا ہے. بتاؤ یہ قافلہ کتنا پیارا ہوگا. بیچ میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ. بولو نا رائٹ میں کون ہے؟ حضرت ابو بکر. اور لیفٹ میں کون ہے؟ حضرت. جا رہے ہیں برابر، سننا کھنڈوا والے ایک دم برابر جا رہے ہیں، جنگل کا راستہ ہے جا رہے ہیں اور ایک دم سناٹا. اچانک آواز آئی، اچانک ایک کیا آواز آئی؟ اچانک آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ. ابو بکر عمر کو دیکھے کہ یہ آپ بولے. عمر ابو بکر کو دیکھے میں نہیں بولا. تو پھر آواز آئی کہاں سے؟ لیکن ہمت نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھے. چلے جا رہے 10 قدم آگے گئے ہوں گے پھر آواز آئی. بولو سبحان اللہ، میرے ساتھ میں بولو سبحان اللہ. اب کیا آواز آئی؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا نبی اللہ والسلام علیہ یا حبیب اللہ. آواز آئی اللہ کے نبی تم پر سلام، اللہ کے رسول تم پر سلام، اللہ کے محبوب تم پر سلام. اب حضرت ابو بکر اور عمر دونوں آگے گئے اور حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، جو ہم سن رہے ہیں آپ بھی سن رہے ہیں. کوئی سلام کر رہا ہے نظر نہیں آتا لیکن جو ہم سن رہے کیا آپ بھی سن رہے؟ اس وقت ہمارے نبی کا چہرے انور ایسے تھا، ہمارے نبی نے چہرے انور اٹھایا اور چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی. ارے میرے پیاروں جب ہمارے نبی اچانک چہرہ اٹھاتے تھے اور مسکراتے تھے ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا. ہمارے نبی نے چہرے انور اٹھایا، سب سبحان اللہ بولے ایک ایک جملے پر چہرے انور اٹھایا اور مسکرائے اور کہا ہاں میں بھی سن رہا ہوں. تو حضرت ابو بکر عمر پھر آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کون آپ کو سلام کر رہا ہے؟ فاشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی حجر. سبحان اللہ، بعد میں ترجمے پہ بھی بولنا، ابھی تو عربی میں بول لو. فاشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی حجر وقال هذا يعرفني واعرفه ويسلم علي واسلم عليه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر ایک چٹان کی طرف اشارہ کیا، فرمایا ابو بکر عمر یہ چٹان یہ پتھر مجھے پہچانتا ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، یہ مجھے سلام کرتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. پورا مجمع ساتھ میں بولے ہمارے نبی کو کون پہچان رہا؟ پتھر. ایک اور بات بتا دوں، سنیں گے آپ لوگ؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت ملی، دعوت، اور دعوت دینے والی ایک عورت ہے جس نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو کھانے کی دعوت دی اور اس میں پوائزن ملایا. کھانے میں کیا ملایا؟ زہر ملا. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے دعوت میں آئے،
صحابہ کرام بھی آ گئے اور صحابہ کرام کی عادت مبارکہ اس وقت تک کھانا شروع نہ کرے جب تک ہمارے نبی شروع. تو صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے اور انتظار کر رہے کہ ہمارے نبی شروع کریں گے. اب وہ دسترخوان پر کچھ گوشت کے ٹکڑے اور روٹی کے ٹکڑے اور اس میں کیا ملا ہوا ہے؟ زہر، پوائزن ملا ہوا. ہمارے نبی آ گئے بسم اللہ وعلی برکت اللہ اور صحابہ کرام بھی بیٹھے انتظار کر رہے. ہمارے نبی نے ایک روٹی کا ٹکڑا، ایک گوشت کا ٹکڑا یوں دسترخوان سے اٹھایا، میری طرف دیکھنا، یوں اٹھایا، پھر اور آگے بڑھایا. پھر جب وہ روٹی کا ٹکڑا اور گوشت کا ٹکڑا ہمارے نبی کے ہونٹ مبارک سے ٹچ ہوا، لگا، تو اس میں سے آواز آئی، وہ روٹی اور گوشت میں سے آواز آئی، لا تاکل یا رسول اللہ فإنی مسموم. اس روٹی کے ٹکڑے سے اور گوشت کے ٹکڑے سے آواز آئی، اللہ کے رسول کھانا نہیں، مجھ میں زہر ملا ہوا ہے. اللہ کے رسول کھانا نہیں، زہر ملا. ہمارے نبی نے فوراً وہ روٹی کا ٹکڑا، گوشت کا ٹکڑا زمین پر رکھا اور سب کو کہا بھائی کوئی کھائے گا نہیں، اس میں زہر ملا ہوا ہے. بہت لمبی روایت ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ وہ روٹی کا ٹکڑا اور گوشت کا ٹکڑا جب دسترخوان پر تھا کیوں نہیں بولا؟ کیا بولا؟ دسترخوان پر بھائی ہمارے نبی آتے تبھی وہ روٹی میں سے آواز آ جاتی، گوشت کے ٹکڑے میں سے آواز آتی، نہ مت کھاؤ، میرے اندر زہر ملا ہوا. لیکن ہمارے نبی وہ روٹی کا ٹکڑا اٹھا رہے ہیں، گوشت اس میں رکھ رہے ہیں اور اس کو اپنی طرف بڑھا رہے ہیں، تب بھی نہیں بولے، تب بھی روٹی اور گوشت کچھ نہیں بولے. پھر ہمارے نبی نے اور اوپر کیا، تب بھی روٹی اور گوشت کچھ نہیں بولے. لیکن جب ہمارے نبی کے ہونٹ مبارک سے ٹچ ہوا تو روٹی نے بھی کہنا شروع کیا، گوشت نے بھی کہنا شروع کیا. علماء کرام لکھتے ہیں کہ وہ روٹی کا ٹکڑا اور گوشت کا ٹکڑا بھی چاہتا تھا ایک بار نبی کے ہونٹ کو ہم بھی چوم لے لیں، ایک بار نبی کے ہونٹ کو ہم بھی. پتھر نبی کو پہچانے، روٹی کا ٹکڑا نبی کو، گوشت کا ٹکڑا نبی کو، یہ تینوں پتھر، روٹی کا ٹکڑا، گوشت کا ٹکڑا، ان میں جان ہے. ارے بولو نا جان ہے. آپ باہر جاؤ گے، یہاں کھنڈوا میں باہر جاؤ گے، کوئی بڑا پتھر دکھے گا، آپ اس کو اٹھاؤ گے، یوں پھینک دیا، وہ کیا کرنے والا آپ کا؟ کیا کرے گا آپ کا؟ کیا آپ نے روٹی لیا اور اگر چلو روٹی باسی ہو گئی، گوشت میں بدبو آئی، آپ نے ڈسٹ بن میں ڈالا روٹی کا ٹکڑا اور گوشت کا ٹکڑا، ہمارا کیا کرے گا؟ کیوں کچھ نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس میں جان نہیں ہے، اس میں عقل نہیں ہے، اس میں روح نہیں ہے، اس میں دماغ نہیں ہے. وہ کھاتا نہیں ہے، وہ پیتا نہیں ہے، وہ سوتا نہیں ہے، وہ روٹی کپڑا مکان کی اس کو ضرورت نہیں ہے. ارے میرے پیارا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا. بے جان پتھر، بے جان روٹی، بے جان گوشت، وہ ہمارے نبی کو پہچانے. اور یہ کھنڈوا والے، جان والے، عقل والے، دماغ والے، روح والے نبی کو نہ پہچانے. قیامت میں ہمارے نبی کہیں گے وہ پتھر نے مجھے پہچانا تھا، تو نے مجھے نہیں پہچانا. کیا قصور ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کیا ہوا؟ کیوں ہم کو نبی سے نفرت آئی؟ ہمارے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک آ جاؤ اور پھر اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر پوچھو کہ خیروں کا کتنا طریقہ میرے پاس ہے اور میرے مصطفیٰ کا کون سا طریقہ میرے پاس ہے. کتنے بیٹھے ہیں چہرے پہ داڑھی نہیں. اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ کہ ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ نہیں، سب ساتھ میں بولیں گے تھی. کیونکہ اگر آپ نہ بولے تو میں بھی نکال کر جاؤں یہاں سے. کیا ضرورت ہے بھائی، کیا ضرورت ہے؟ یہ اجمیر والے بابا کون؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، ایک مرید ان کے پاس آئے تھے، پڑھو آ کر کہا تھا حضرت میں نماز بھی پڑھوں، میں روزہ بھی رکھوں، میں زکات بھی دوں، لیکن داڑھی نہ رکھوں. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے پوچھا کیوں داڑھی کیوں نہیں رکھے؟ کہا داڑھی رکھنے سے بہت جلدی بڑھاپا نظر آتا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا تھا ارے داڑھی رکھ لو، ہم بھی داڑھی رکھتے ہیں، ہمیں جوانی اور بڑھاپے سے مطلب نہیں. ہم نے اپنے گالوں کو مصطفیٰ کے گالوں پر قربان کر دیا. کہاں ہے؟ یہاں بہت سارے بیٹھے ہیں. اینی پرابلم؟ ایک مجھے ملا یو کے میں، اور جیسا مجھے ملا نا مجھے کہتا او ہو قاری احمد علی. میں نے کہا یس قاری احمد علی، کیونکہ میں ایسے ہی مسجد کے لیے جانے کے لیے اپنی کار میں سے اترا پر وہ میرے کو ملا اور مجھے وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا بیان سنتا ہوں. انگلش میں اس نے بولا آئی ایم ہیئرنگ یور بیان فرام 4 years، یعنی 4 سال سے میں، میرے بچے، ہم سب آپ کا بیان سنتے. اب اس کی داڑھی ایسی تھی جیسے یہاں بھی بہت سے لوگوں کی ہے،
کیونکہ اگر پوری داڑھی ہے تو سبحان اللہ، ارے بولو نا سبحان اللہ. بالکل داڑھی نہیں ہے تو اعوذ باللہ. اور جو ایسی کٹنگ بنا تھا استغفر اللہ. تو ایسی داڑھی، ایسی کٹنگ داڑھی تھی اس کی. تو مجھے کہتا کہ مولانا میں آپ کا 4 سال سے بیان سنتا. میں نے کہا نہ تو جھوٹ بولتا، 4 سال سے تو بیان نہیں سنتا. اگر بیان سنا ہوتا تو تیرے چہرے پر داڑھی ہوتی. تو مجھے کہتا ہے کہ مولانا داڑھی کا مطلب ہے سائن، سگنیچر آف ایمان آف اسلام. یہ تھوڑی بھی ہوئے تو بھی چلے، بڑی بھی ہوئے تو بھی چلے. پھر مجھے کیا کہتا معلوم؟ اپنی داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے مجھے کہتا مولانا یو ڈونٹ نو دس از اوکے. میں نے کہا یو ڈونٹ نو دس از اوکے. یہاں بھی بہت سارے دھوکے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک پتھر کو تو نبی سے محبت ہو جاوے، ہم کو نبی سے محبت نہیں ہو رہی. اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ایک بار کر کے دیکھو، جو عزت اللہ نے داڑھی میں رکھی ہے نا، وہ بغیر داڑھی میں اللہ نے نہیں رکھی ہے. اسی میں برکت ہے، اسی میں رحمت ہے. کیونکہ اللہ کی قسم کھا کر بولو، ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی چہرہ، یعنی ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھی ہے. حضرت عائشہ ہماری اماں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھی ہے. اور اچانک وہ لائٹ جو بتی تھی، تیل ختم ہو گیا تو بتی بجھ گئی، ایک دم اندھیرا ہو گیا. اس زمانے میں ایسا الیکٹرک والا ماحول تو تھا نہیں، اگر یہاں بھی لائٹ چلی جائے تو بھی اندھیرا ہو جائے. حضرت عائشہ فرماتی وہ رات میں میرے گھر میں اتنا اندھیرا ہو گیا کہ مجھے اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آوے. بولے مجھے اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آوے. وہ سننا، حضرت عائشہ فرماتی میرا ہاتھ بھی نظر نہیں آوے اور میں ایسے ہی بیٹھی تھی کہ اچانک میرے گھر میں لائٹ، بولو اچانک میرے گھر میں اجالا، لائٹ، روشنی. تو عائشہ فرماتی میں نے ایسے اچانک دیکھا کہ کیا ہوا. تو میں نے دیکھا کوئی لائٹ نہیں، میرے نبی آ رہے، ان کے چہرے کی وجہ سے میرے گھر میں اجالا آ گیا. میرے نبی اندر آئے اور میرے گھر میں اجالا ہو گیا. اور حضرت عائشہ فرماتی اتنا اجالا ہو گیا کہ میرے ہاتھ سے جو سوئی گر گئی تھی، وہ سوئی کو میں نے اٹھایا اور دھاگے کو میں نے سوئی کے سوراخ میں داخل کر دیا. اور اس کے بعد حضرت عائشہ نے شعر پڑھا جس پر ہمارے نبی نے فرمایا واہ عائشہ. اور میں کہتا ہوں کہ مفہوم یہ ہوگا کہ عائشہ جو شعر تو نے پڑھا، میرا کوئی امتی محبت سے پڑھے وہ بھی جنت میں چلا جائے گا. یاد ہے کہ عائشہ نے کیا پڑھا؟ اما عائشہ نے کیا پڑھا؟ لنا شمس وللآفاق شمس. سبحان اللہ. تو بول دو نا، پیار سے بول دو نا، ناراض مت ہو، پیار سے بول دو نا. حضرت عائشہ نے کتنے پیار سے فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس شمسی خیر من شمس السماء شمس السماء تطلع بعد فجر شمسی تطلع بعد عشاء. بہت زور سے سبحان اللہ بول دو. سنو گے نا کیا حضرت عائشہ، اما عائشہ نے جو پیارے نبی کی محبت بتائی. اما عائشہ نے فرمایا میرے پیارے نبی آپ کے آنے سے میرے گھر میں اجالا ہو گیا. اما عائشہ نے فرمایا ایک آسمان پر نکلنے والا سورج ہے، ایک میرے گھر میں آنے والا سورج ہے. ایک آسمان پر نکلنے والا سورج ہے، ایک میرے گھر میں آنے والا سورج ہے. اما عائشہ فرماتی ہے آسمان کا سورج سے زیادہ خوبصورت ہے میرے گھر کا سورج ہے. آسمان کے سورج سے زیادہ خوبصورت ہے میرے گھر کا سورج ہے. اس لیے کہ آسمان کا سورج دن میں نکلے اجالے میں اجالا کرے، یہ میرا سورج اندھیرے میں آئے بھٹکے ہوئے مسافروں کو منزل نصیب کرے. میرے پیاروں، یہ دوسری بات پر آ جاؤ. آج کل میرے کو نہیں معلوم کھنڈوا میں ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا، باقی بالوں کی سٹائل بہت عجیب ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طرح بال رکھے، وفرہ، لما، جمعہ اور حجۃ الوداع میں حلق. صحیح مولانا ہاشم صاحب. یہ جو بال ابھی تو سب نے ٹوپی پہنی ہے، لیکن شریعت کو زبردست ٹوپی پہنائی ہے. کتنوں کو دیکھو یہاں بال نہیں ہوتے، یہ 2 ایریا ایسا لگتا ہے یہ علاقہ یتیم ہے.
اور یہ علاقہ غریب ہے اور پیچھے بھی نہیں ہوں گے، ایسا تو پیچھے زکات کا مستحق ہے، اور یہ اوپر ہے نا اوپر ایسا عورتوں کی طرح کمبوڑا ہوگا، اور پھر کیا کرے گا معلوم؟ بائک پر آئے گا، بالکل کھڈوا میں بیچوں بیچ آئے گا اور آ کر یہ کرے گا کیا کیا؟ آپ کو معلوم ہے، آج ایک حدیث سناؤ آپ کو، کتنے سالوں پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک امت ایسی آئے گی جن کے سر کے کچھ حصے پر بال ہوں گے، کچھ حصے پر بال نہیں ہوں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ان کو نہیں معلوم ہوگا 24 گھنٹے اللہ کی لعنت ان کے سر پر اترتی ہوگی۔ اس بال کو عربی میں قزاؤن کہتے ہیں، اور باقاعدہ یہ عنوان قائم کیا کہ ایسے بال نہ رکھے۔ بال کی بات کریں، حاجی جمعہ جی جینس پہنتے، جینس کوئی حرج نہیں، پہنو ٹی شرٹ بھی پہنو، جینس بھی پہنو، کوئی مفتی تم کو منع نہیں کرتا، قاری احمد علی میں بھی ہمت نہیں منع کرے، پہنو، لیکن ایسی کیسی جینس پہننے کا؟ یہاں سے پھٹی ہوئی، یہاں سے چترا نکلا ہوا، اور کلر کا شیڈ بھی بدل گیا، یہاں ڈارک بلو وائٹ پھر لائٹ بلو، یہ کیا ہے؟ میں نے ایک کو دیکھا ہمارے صورت میں، 17 سال کا لڑکا ہوگا، اس نے جینس پہنا، یہاں بھی پہنتے اسی پھٹی ہوئی، تو میں نے دیکھا وہ پھٹی ہوئی نہیں، اسے کچھ تو میرے کو نہیں سمجھ میں آیا، میرے کو اتنا سمجھ میں آیا کہ لڑکا اس کے باپ کو میں پہچانتا ہوں اور بہت کروڑ پتی کا بیٹا ہے، تو میں نے اس کو کہا ہے بیٹا، گجراتی میں نے کہا، کیونکہ ہمارے یہاں گجراتی بولتے ہیں نا، آپ کو معلوم نہیں گجراتی آتی نہیں آتی، میں نے گجراتی میں کہا کہ بیٹا تیرا پپا بھکاری تھے کیا؟ میں نے تیرے ابا بھکاری ہو گئے؟ تو مجھے کہتے ہیں ہمارا پپا نا ہمارا ماں ہونے کے بعد، یعنی میرے ابا کے بارے میں ایسا نہیں بولنے کا۔ میں نے کہا میں نہیں بولتا، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ پھٹا ہوا یہ جینس، ہاں؟ تو مجھے اس نے کہا کہ میں 2 دن پہلے خریدا، میں نے کہا پھٹ گئی 2 دن پہلے، تو کہتا نا یہ اسٹائل ہے، مجھے کہتا مولانا تم نے خبر نہیں کہ اپنا سو اسٹائل چھے، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ آپ تو ایک مولانا ہو، آپ کو کیا معلوم کہ کیا اسٹائل ہے؟ میں نے کہا یہ اسٹائل لیکن کہاں سے کیونکہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پھٹا ہوا، ادھر سے کوئی دھاگا نکلا ہوا، ادھر سے دھاگا، میں نے کہا یہ ہے کہاں سے؟ تو مجھے اس نے کچھ بتایا کہ کوئی ہیرو وہ کچھ اس طریقے کا پہنا ہوگا، ڈانس کیا ہوگا، ناچا ہوگا، وہ اس طریقے کا پہنا تھا کہ اس کی جینس کے دونوں طرف کے گھٹنے پھٹے ہوئے تھے، تو کہا اس کے بعد میں سارے ینگسٹرز نے اس کو ایک ویسٹرن سٹائل بنا دیا۔ میں نے کہا اچھا اس نے پہنا ایسے پھٹی ہوئی تو تم نے بھی پہنا پھٹی ہوئی؟ ہاں وہ اس کی سٹائل، سب نے ویسی سٹائل بنا، اچھا ہوا اس نے پہنا، بعد میں سمجھ لینا، تھوڑی ضروری ہے کہ سب ابھی سمجھو، اچھا ہوا اس نے، نہیں تو کیا سٹائل ہوتی ہے؟ کیا شریعت کا مذاق! آج اگر کوئی شریعت کا مذاق اڑاتا ہے نا، سنو، کوئی شریعت کا مذاق اڑاتا ہے نا، کوئی ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے نا، مولانا ہاشم، دکھ ہوتا ہے، ایمان کے ناطے دکھ ہوتا ہے، لیکن فوراً خیال آتا ہے وہ اب مذاق اڑائے، اب نبی کی شان میں گستاخی کرے۔ یہ سب کب سے کر رہے ہیں؟ چہرے پہ داڑھی بھی رکھنا کیا نبی کی شان میں گستاخی نہیں؟ میرے پیاروں، ایک بات پتے کی بات بتا دوں، کسی کو کرکٹر پسند آئے، کسی کو فٹ بال والا پسند آئے، کسی کو بالی ووڈ والا پسند آئے، میرے جوانوں کسی کو ہالی ووڈ والا پسند آئے، اللہ کی قسم کھا کر بولو وہ اس لیے پسند آتا ہے کہ وہ کمال بتاتا ہے، صحیح ہے؟ میں بالی ووڈ والا کیوں پسند آتا ہے؟ کمال بتاتا ہے پردے پر، ہالی ووڈ والا پردے پر کمال بتاتا ہے، کرکٹ والا میدان میں کمال بتاتا ہے، اس لیے میرے کو پسند آتا۔ لیکن پورا کھنواج کان کھول کر سنے کہ اگر کوئی کمال بتاتا ہے وہ ہم کو پسند آتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچے وہ زمین پہ پیدا ہوتا، زمین پہ کمال بتاتا، ہمارے مصطفیٰ وہ اکیلے ہیں جو زمین پہ پیدا ہوتے ہیں، آسمان پر کمال بتاتے ہیں۔ ارے بولو نا سبحان اللہ۔ اب کس کا ہم کو مطلب کس کو ہمیں جانا چاہیے؟ جو زمین پہ کمال بتائے، یا اور ہمارے نبی نے کیسا کمال بتایا؟ ساتھ میں بولو، ہمارے نبی وہ نبی، بولو نا، ہمارے نبی وہ نبی، وہ نبی وہ نبی، وہ نبی وہ نبی، وہ نبی، رات کا سناٹا چھایا ہوا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں، رات کا اندھیرا چھایا ہوا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے یوں آسمان کی طرف اشارہ کیا، پھر دوسری مرتبہ اشارہ کیا، سبحان اللہ، پھر تیسری مرتبہ اشارہ کیا، سبحان اللہ، ہمارے نبی نے
اشارہ کرتے گئے ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. میرے پیارو، کون تیار ہے آج سے پکا وعدہ مصطفیٰ کا دامن؟ بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نبی نہیں. بہت ہم نے اپنی زندگی کو برباد کیا، جوانی کو برباد کیا، تباہ کر دیا. اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت لمبا ٹائم ہو گیا. تیسری بات پر آ جاؤ گے؟ چوتھی بات بھی سن کے جاؤ گے؟ ٹائم ہے آپ کے پاس؟ تیسری بات، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اللہ معافی چاہتا ہوں، ایک گناہ کرتے اور خطرناک گناہ ہے، وہ ہے اپنے ماں باپ کو ناراض کرنا. بہت سارے بیٹھے، کتنوں کی ماں ان سے ناراض ہے، کتنوں کے ابا ناراض ہے. کیا ماں کا کیا قصور تھا؟ کیا قصور تھا ماں کا؟ چار بچوں کو بڑا کرتی ہے، اب 4 بچے مل کر ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے. باقاعدہ مولانا ہاشم 15 دن کے بعد ایک بھائی دوسرے بھائی کو فون کرتا، ہلو کیا ہوا؟ اب 15 دن ہو گئے، لے کے جا. کیا ہے یہ ماں؟ کیوں ماں کے ساتھ ایسا کرتے میرے پیارے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا لاکھ کوشش کرے گا اس کی روزی میں برکت نہیں آئے گی. کیا ہے ماں کے ساتھ کیا معاملہ میرے پیاروں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ سب سے بڑا اسلام میں کام کیا کرنا؟ فرمایا امک، جب ماں کی خدمت کر لے. پھر پوچھا اللہ کے رسول اس کے بعد کیا کرنا؟ کہا امک، ماں کی خدمت کر لے. اس کے بعد پوچھا پھر کیا کام کرنا؟ فرمایا امک، ماں کی خدمت کر لے. پھر پوچھا اللہ کے رسول پھر کیا کرنا؟ فرمایا ابو، ابا کی خدمت کر لے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے اور باپ تیرے جنت کا دروازہ ہے. کتنی مرتبہ دروازہ توڑیں گے؟ کتنی مرتبہ جنت کو ہم برباد کریں گے؟ ایک ماں آواز سے بول بھی نہیں سکتی، اونچی آواز سے نہیں بول سکتی. اگر ماں نے اونچی آواز سے بولا ہو گھر میں جیسا کوئی کتنا بڑا جھگڑا کھڑا ہو گیا. آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی جن کا نام ہے حضرت حیوہ. کیا نام ہے؟ حیوہ. یہ نام آپ نے کھنڈوا میں کبھی نہیں سنا ہوگا، بلکہ انڈیا میں نہیں سنا ہوگا، لیکن بہت پیارا نام ہے. کیا نام ہے؟ حیوہ. یہ بہت بڑے اللہ کے ولی اور بہت بڑے حاجی صاحب، حدیث کے امام. جب وہ سبق پڑھانے بیٹھے، معلوم نہیں کتنا بڑا مجمع. اس زمانے میں ایسا مدرسے کی طرح نہیں ہوتا تھا کہ اسٹوڈنٹس لوگوں کی ایک عمر ہوتی تھی. وہاں تو بڑے بھی آ گئے، بوڑھے بھی آ گئے، جوان بھی آ گئے، بچے بھی آ گئے. اور وہ حضرت حیوہ اپنی مسند پر آتے تھے، ٹیبل رکھا ہوتا تھا، اس پر حدیث کی کتابیں ہوتی تھی. آپ حدیث پڑھاتے تھے اور لوگ واہ واہ کرتے تھے اور لوگ علم حاصل کرتے تھے. کون؟ حضرت حیوہ. ان کی امی جو تھی نا تقریباً 100 ایئرس 100 سال کی ہو گئی اور ان کو دماغی توازن صحیح نہیں. آپ کو معلوم ہے بڑھاپے میں دماغی توازن صحیح نہیں ہوتا. ڈاکٹر کبھی اس کو ڈیمنشیا کہہ دیتے، کبھی الزائمر کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ دماغ مطلب یاد نہیں رہتا. تو ماں کیا کرے معلوم؟ یہ جب حضرت حیوہ سبق پڑھاتے ہو، بوڑھی اماں آوے، اور بوڑھی اماں کی عادت ہی سامنے وہ ڈنڈا لے کر چلتی تھی، تو وہ لکڑی لے کر آوے اور آ کر سیدھا آ کے ان کے چہرے پہ ایک تماچا مارے. اور کیا کہ معلوم حیوہ الکل حبوب الدجاجہ، حیوہ یہاں کے پڑھانے بیٹھ گئے. اپنی مرغی کو دانا کون ڈالے گا؟ اپنے گھر میں مرغیاں پلی، اس کو دانا کون ڈالے گا؟ آگے بیٹھ گئے. حضرت حیوہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں پہلے مرغیوں کو دانا ڈالتا، خود کھاتا، خود ناشتہ کرتا، اماں کو کھلاتا، اس کے بعد غسل کرتا اور اس کے بعد میں حدیث کا سبق پڑھانے آتا. لیکن میری ماں بھول جاتی تو آ کر کہتی الکل حبوب الدجاجہ، چلو مرغی کو دانا ڈالو. آ کر سبق پڑھانے بیٹھ گئے. میرے پیاروں سچ بتاؤ، حضرت حیوہ چاہتے تو کہہ دیتے نا اپنی ماں کو کہ ماں چلی جا، نہیں حدیث کی کتاب بند کرتے اور جاتے جا کے مرغیوں کو دانا ڈالتے، پھر آ کے حدیث پڑھاتے. ایسا 1 مہینے کی بات نہیں، کتاب ملے گا 6-8 مہینے گزر گئے. کتنے کیا؟ اور ایک دن تو عجب اتفاق کیا ہو گیا، جو ماں کو ڈنڈا لے کے آتی تھی آج ہاتھ سے نہیں مارا، ماں آئی اور سیدھا دونوں ہاتھ سے ڈنڈا پکڑا اور سر پہ مار دیا. اتنا زور سے سر پر مارا کہ سر پھٹا اور خون بہنا شروع ہو گیا. اور ماں کی وہی بات کہ ہاں چلو لگا تو لگا، ہاں اس میں دیکھنے کا نہیں، الکل حبوب الدجاجہ. روزانہ کہنا پڑتا ہے کہ مرغی کو دانا ڈالو، مرغی کو دانا ڈالو، چلو اٹھو مرغی کو دانا ڈالو. وہ حضرت حیوہ نے حدیث کی
کتاب کو بند کیا، یوں سر پکڑ کے گئے، ہاتھ تھوڑی آنے میں دیر ہوئی کیونکہ سر پر پٹا وٹا لگا ہوا تھا، مرہم پٹی ہوئی تھی، آئے حدیث کی کتاب کو کھولا اور سبق پڑھاتے پڑھاتے رونا شروع کیا. ہو سکتا درد ہوتا ہوگا تو روتے ہوں گے، یا کچھ حدیث یاد آئی ہوگی تو روتے ہوں گے. آپ رونے لگے تو ایک اسٹوڈنٹ جو بہت محبت کرتا تھا وہ کھڑا ہو گیا، کہا حضرت میرے استاد اور میرے ٹیچر میرے پروفیسر ایک آئیڈیا ہے میرے پاس. کہا کیا ہے بیٹا بتا دے. کہ ماں کا ایسا معاملہ نہیں ہوئے بتا دے. آپ جب گھر سے آؤ تالا مار کے آؤ، ماں تو گھر میں ہے نا، باہر سے لاک کر دو اور تھوڑی دیر تک ٹھک 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 کری اڑوس پڑوس کو بتا دو کہ ماں کا دماغ، اور سب کو معلوم ہے کہ آپ کی ماں کا دماغ صحیح نہیں ہے، وہ تھوڑی دیر تک کرے گی پھر بھول جائے گی، پھر تم گھر پہ جاؤ گے تو بھی یاد نہیں رہے گا. آپ لوگ تالا مار کے آؤ. حضرت ایوان نے زور سے چیخ ماری، کہا میرے اللہ کی قسم اگر تالا ماروں گا تو میرے خوابوں پہ بھی تالا لگ جائے گا، میرے خوابوں پہ بھی تالا لگ جائے گا. تو اسٹوڈنٹ نے کہا خوابوں پہ تالا، بلکہ پورا مجمع کہنے لگا آپ وہاں پہ تالا رکھو گے تو آپ کے خوابوں پہ کیا تالا لگے گا. حضرت ایوان نے فرمایا تم کو نہیں معلوم، آج رات کی بات کرتا ہوں، ہر رات میرے نبی خواب میں آتے اور ہر رات مجھے پوچھتے بتا تیری ماں نے تجھے کہاں مارا. میں کہتا ہوں یہاں مارا میرے نبی، یہاں پر اپنا ہاتھ مبارک پھیر لیتے. میں کہتا ہوں آج یہاں مار لگی تو میرے نبی یہاں پر ہاتھ مبارک پھیر. حضرت ایوان نے کہا تو روتے روتے نبی کو کہوں گا کہ میرا سر پھٹ گیا. آج مجھے یقین ہے میرے نبی میرے گالوں کو چوم لیں گے، میں نبی کے گالوں کو چوم لوں گا. میرے پیاروں، وہ یہ بیان میں آ کے بیٹھنا اتنا بڑا ثواب نہیں جتنا ماں کی خدمت کرنا ثواب ہے. ہمارے یہاں کھنڈوا میں ہم نے دیکھا ہوگا کسی کی شادی ہوئی، مولانا ہاشم ہمارے سارے ینگسٹر سارے جوان کو تیار کرتے، بھائی شادی ہے بارات آئے گی اور بہت کچھ انتظام کرنا. تو ہمارے جوان کی پوری ٹیم ہوتی ہے، ماشاءاللہ ٹیم ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے، ٹیم ہوتی. ایک کہتا بھائی پانی کا انتظام میں کروں گا، کرسی ٹیبل میرا کام ہوگا، ارے دال میں بانٹ دوں گا، چاول میں بانٹ دوں گا، میں یہ کام کروں گا، میں وہ کام، اور ہزاروں کام کرتے اور پرفیکٹ کام. بولو کیسا کام. انہیں جوانوں کو پوچھو کبھی گھر میں جا کے ماں کو پانی پلایا کیا؟ بھائی گھر میں جا ماں کو پانی پینا. ماں کہے گی نہیں میرے کو نہیں پینا بیٹا، میں نے مانگا بھی نہیں. کہتے ماں تیرے کو نہیں پینا لیکن میں پلاؤں گا، تیرا ایک گھونٹ مجھے جنت میں نکل کے جائے گا. کبھی باپ کے پاس گیا رات کو کہ ابا بہت تھکے ہوں گے نا، ابا آپ بہت تھکے ہوں گے نا، آپ نے کتنا کام کیا ابا، ہم کو بڑا کیا، لاؤ میں تمہارے پاؤں دبا دوں. کیا ایسا؟ باہر شادی کا ٹیبل لگانے میں آگے، کرسی لگانے میں آگے، سب کو سروس دینے میں آگے، کیونکہ پورا کھنڈوا بولے گا پرفیکٹ جوان ہے. اور اللہ کیا بولے گا؟ کتنا نافرمان بیٹا ہے. اس لیے میرے پیاروں آگے کام کر. دیکھو میرے اماں ابا دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے، دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے. اب مجھے معلوم ہے وہ بیٹا کیسے ماں کے جنازے کی نماز پڑھتا ہے، کیسے اپنے مرحوم ابا کے جنازے کو اٹھاتا ہے، وہ سب وقت پہ معلوم ہوتا ہے میرے پیاروں. لیکن ایک کام میں کرتا تھا، بولو آپ کرو گے انشاءاللہ، بولو کرو گے انشاءاللہ، کبھی کرو یہ کام کرو اور حدیث کی روشنی میں کرو. کبھی ماں کو دیکھو نا کہ بہت اچھے موڈ میں، ابا اچھے موڈ میں، جانے کا اماں کے پاس جانے کا، اماں غلطی ہو گئی اماں، سب بچوں میں میں بہت نالائق اماں، ایک بار میرے کو معاف کر دے اماں. اپنے باپ کے پاس جانے کا ابا آپ میرے کو ڈانٹتے ہو میرے کو اچھا لگتا ہے لیکن میں بہت غلطی کرتا، ابا ایک بار میرے کو معاف کر دو نا. اللہ کی قسم ماں اور ابا کی زبان سے ایک بار نکلے گا، جا کے ماں کو بتا دو اماں میری سچویشن، اماں تم کو معلوم ہے میں تمہارے پاس آتا ہوں تو بیوی ناراض ہوتی ہے، وہاں بیوی کو سمجھانے جاتا ہوں تو آپ ناراض ہو جاتی، ماں میں بالکل پھنسا ہوا ہوں، ماں میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ماں کی زبان سے ایک بار نکلے گا جا بیٹا میں نے معاف کر دیا. حدیث میں اللہ آسمان پر فرشتوں کو کہتے، اللہ کہتے وہ ماں نے باپ نے بیٹے کو معاف کر دیا، میں 99 درجے زیادہ رحمت رکھتا. فرشتوں گواہ رہو میں نے بھی اس بندے کو معاف کر دیا. کرو گے؟ بولو کرو گے انشاءاللہ. بہت تیار ہے، بولو کریں گے انشاءاللہ. ارے آخری 3 باتیں ہو گئی، بس آخری بات بتا دوں، میں نے آخری بات بتا دوں، 10 منٹ لوں گا آپ کی، چلے گا آپ کو؟ بس میں وہیں پہ آ رہا ہوں لیکن وہاں پہ نہیں آ رہا ہوں، میں تھوڑا سا ہٹ کے آ رہا ہوں. مہینہ کون سا؟ محرم مہینے میں بہت واقع ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ محرم مہینے میں میرے کو جہاں تک معلوم ہے، جو میری اسٹڈیز ہے، حالانکہ میں ایک دم نالائق، لیکن محرم کے کم سے کم میرے کو 26 واقعے معلوم ہے. کتنے؟
کتنے بتاؤ گی؟ ایک ایک واقعے میں پونا گھنٹہ جاتا ہے. کھانا کھایا آپ لوگوں نے؟ کوئی میرے کو پوچھا؟ کیا وفاداری ہے آپ لوگوں کی. مولانا ہاشم تو نے بھی نہیں پوچھا، بلکہ میرے کو آگے نا کندھے پہ ہاتھ رکھے گا، مولانا بیان کر لے پھر کھانا ملے گا. مولانا ہاشم بھی جانتے ہیں کہ پہلے وصولی کرنے میں پھر بھلے کھاوے نہیں کھاوے کیا. تو میرے کو تو رات حاجی صاحب کے گھر پہ گوگاوا جانا ہے، دعا کرو اللہ سفر آسان فرمائے. لیکن ایک بات میرے کو بتاؤ گے، آپ سب لوگ بتاؤ گے، محرم میں بہت سے واقعات ہوئے، میں کچھ واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ صرف سبحان اللہ بولتے جائیں. بولیں گے نہیں انشاءاللہ؟ چلو شروع کریں. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. بولو کون سا مہینہ؟ سب بولو محرم. بولو کون سا مہینہ؟ حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات عرفہ کے میدان میں حضرت حوا کے ساتھ ہے. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت کا تاج پہنایا گیا. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ سے نکالا گیا. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکالا گیا. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت عیسیٰ بغیر ابا کے حضرت مریم کے پیٹ مبارک سے پیدا ہوئے. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت ملی. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت ایوب کی توبہ قبول ہو گئی. محرم. حضرت داؤد کی توبہ قبول ہو گئی. بولو محرم. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو پار کر دیا اور فرعون سمندر میں ڈوب گیا. بولو. اور شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں کون سا مہینہ؟ میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کوئی بھی کتاب اٹھاؤ، کتنے تھے میدان کربلا میں؟ کیونکہ ابھی 10ویں محرم آئے گی انشاءاللہ. روزہ رکھیں گے نہیں انشاءاللہ؟ میں نے بولو نا روزہ رکھیں گے نا، 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. خیر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مقدس جماعت تھی اس میں زیادہ سے زیادہ 150 یعنی 150. کتنے؟ 150. سامنے 1,20,000 40,000 40,000 40,000. یہاں حضرت حسین کی جماعت میں کتنے؟ 150. یہ مقابلہ تھا؟ یعنی بولو نہیں یہ مقابلہ تھا؟ نہیں تھا مقابلہ. اچھا اور میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں، تھوڑی دیر کے لیے، ہم وہ زمانے میں نہیں تھے. ہاں وہ زمانے میں آواز سے بولو. اگر ہوتے تو کس اسکیم میں ہوتے؟ کس جماعت میں؟ حضرت حسین. اسی لیے ہم لوگ آواز بلند سے کہتے ہیں حسین کا دامن. میں نے بولو نا حسین کا دامن. اسی جماعت میں ہوتے حضرت حسین، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی قسم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن میں جو لہو دوڑتا تھا تو وہ شیر خدا حضرت علی کا تھا. بولو سبحان اللہ. حضرت حسین کے بدن مبارک میں جو غذا دوڑتی تھی وہ سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر پرورش کا جو ہاتھ تھا وہ نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا میرا حسین پھول ہے، کبھی فرمایا جنت کا پھول ہے، کبھی فرمایا جنت کی خوشبو ہے. اور ہمارے نبی نے فرمایا سارے جوان جنت میں جائیں گے، اللہ جنت کا سردار بنائیں گے تو میرے حسن اور حسین کو بتائیں گے. حضرت حسین کا مقام تو بہت اونچا. ارے بولو نا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام. جب وہاں میدان کربلا میں جانا تھا، جمعہ کا دن تھا، 10ویں محرم، عاشورے کا دن اور جمعہ کا دن. لیکن چونکہ کربلا پورا جنگل والا علاقہ تھا اس لیے جمعہ ہونے والی، بھائی جمعہ کے لیے شہر ہونا شرط ہے، وہاں شہر نہیں تھا اس لیے جمعہ ہونے والی نہیں. اور مسافر تھے تو کتنی رکعت پڑھنا ہے؟ حضرت حسین نے ظہر کی نماز پڑھائی اور کیسے حال میں پڑھائی ہوگی. ہماری بھی اولاد ہے نا، ارے بولو ہماری بھی اولاد ہے. آپ کے 2 بچے شہید ہوئے، حضرت علی اصغر اور بولو حضرت علی، 2 بچے شہید ہوئے اور آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی.
اس کے معلوم نہیں حضرت حسین کتنا اللہ کے سامنے روئے، اور رونے کے بعد پھر کیا فرمائے، سننا، رونے کے بعد کیا فرمائے، وہ میرا گھوڑا تیار کرو، اب میں جانے والا ہوں، میں جانے والا ہوں۔ بس جیسے کہا میں جانے والا، سارے گھر والوں نے رونا شروع کیا، کیونکہ معلوم تھا جائیں گے، واپس آئیں گے نہیں، لیکن حضرت حسین نے فرمایا اب میں جانے والا، وہ چادر مجھے دے دو، ایک چادر کی طرف اشارہ کیا، وہ چادر دے دو، وہ چادر لائی گئی، حضرت حسین وہ چادر کو لے کر کتنا روئے، اور کہا تم کو نہیں معلوم یہ چادر